نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، ہیں فرشتے بھی سر بزم جناب زہرا۔ پرکشش اہل فلک میں بھی ہے باب زہرا، ہیں فرشتے بھی سر بزم جناب زہرا۔ ہم بتاتے ہیں تجھے حرمت مریم کا سبب، ہم بتاتے ہیں تجھے حرمت مریم کا سبب، ان کی ہر سانس رہی تحت نصاب زہرا۔ ہم بتاتے ہیں تجھے حرمت مریم کا سبب، ان کی ہر سانس رہی تحت نصاب زہرا۔ روز روشن میں بھی چھپ جائے گا فوراً سورج، روز روشن میں بھی چھپ جائے گا فوراً سورج، سر کی پل بھر کے لیے بھی جو نقاب زہرا۔ روز روشن میں بھی چھپ جائے گا فوراً سورج، سر کی پل بھر کے لیے بھی جو نقاب زہرا، سر کی پل بھر کے لیے بھی جو نقاب زہرا۔ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں ہم کو دونوں، ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں ہم کو دونوں، باب فردوس وہ ہے اور یہ ہے باب زہرا۔ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں ہم کو دونوں، باب فردوس وہ ہے اور یہ ہے باب زہرا۔ چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، ان گنت رخ ہے لیے ایک خطاب زہرا۔ چشم بینا سے کبھی باب فدق پڑھ کے تو دیکھ، ان گنت رخ ہے لیے ایک خطاب زہرا۔ یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، اس کا مطلب کہ نہیں کوئی جواب زہرا۔ یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، اس کا مطلب
کہ نہیں کوئی جواب زہرا، صنف نسواں میں نہیں ایسی بلندی کی مثال، صنف نسواں میں نہیں ایسی بلندی کی مثال، ہے نصیری کا خدا کفو جناب زہرا، صنف نسواں میں نہیں ایسی بلندی کی مثال، ہے نصیری کا خدا کفو جناب زہرا، خشک و تر پر نہ ہوں کیوں ان کے تصرف کی حدیں، خشک و تر پر نہ ہوں کیوں ان کے تصرف کی حدیں، ہے نمک ان کا نمک آب ہے آب زہرا، خشک و تر پر نہ ہوں کیوں ان کے تصرف کی حدیں، ہے نمک ان کا نمک آب ہے آب زہرا، دار دنیا سے وہ رخصت ہوئیں کم عمری میں، دار دنیا سے وہ رخصت ہوئیں کم عمری میں، قید پیری میں نہیں آیا شباب زہرا، دار دنیا سے وہ رخصت ہوئیں کم عمری میں، قید پیری میں نہیں آیا شباب زہرا، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، آئیں گے اہل ولا زیر صحاب زہرا، سر پہ جب آئے گا خورشید قیامت کوثر، آئیں گے اہل ولا زیر صحاب زہرا، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، یہ نہ ہو گر تو نہیں مانیے کوثر کوئی، اس کا مطلب کہ نہیں کوئی جواب زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، خاص طور پر جناب اکبر عباس رضوی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ، ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مومنین کرام، اس خمسہ مجالس کے ہم آخری مجلس تک آ پہنچے، اور جہاں بات کو گفتگو کو ہم نے کل ختم کیا تھا وہیں سے گفتگو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی آپ سے حجت کے معاملے میں کہ حجت کیسے ہے۔ آج کل جو ایک ذکر کیا تھا کہ حضور باب فاطمہ پہ رک کر سلام کر کے اور پھر مسجد نبوی میں داخل ہوا کرتے تھے، اسی سلام میں آپ کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ یہ مختلف الملائکہ کیا ہے، آج اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، اور ایک دو باتیں اور اس کے ذیل میں آپ سے کر دی جائیں گی۔ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔
اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ آپ کا گھر سلام ہو اس گھر پر جو گھر ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اب پہلے مرحلے میں تو وہی جو ہم کل ظاہر اور باطن کی بات کر رہے تھے نا کہ ظاہری طور پہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ظاہری طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو جناب جبرائیل کا آنا جانا، رضوان جناح کا آنا جانا، یہ سب ہے نا، کوئی کپڑے لے کر چلا رہا ہے۔ اب یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جو روایت ہے وہ ایسے ہی نہیں گڑھ دی گئی، گڑھی بھی نہیں، بلکہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی ایک روایت موجود ہے نا، یعنی پس منظر ہے اس کا۔ بھائی ایسے نہیں لوگوں نے بات کی، نہیں ملائکہ مختلف الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ کا آنا جانا، لہٰذا یہ ایسے کہہ کے ان روایت کو رد تھوڑی کر سکتے، بس یوں رد کرتے ہوئے نکل جائیں، نہیں جی یہ ان کی سند کمزور ہے، یہ ضعیف کیسے روایت ہے؟ جب آپ مان رہے ہیں اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ مختلف الملائکہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو اس کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کی دلیل یہی ہے کہ ملائکہ کے آنے کی جانے کی جگہ۔ اب اگر گہوارہ جھلانے کی روایت آئے تو ایسے رد نہ کر دیجئے۔ اب اگر رضوان جناح درزی بن کے کپڑے لاتے نظر آئے کسی روایت میں تو اس کو یوں ہی رد نہ کر دیجئے۔ اگر جناب جبرائیل علیہ السلام مسلسل آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ حدیث قصہ میں بھی آپ ان کا ذکر سنتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں اس کو رد کیا جا سکتا کہ یوں ہی رد کر دیا جائے۔ جیسے رد شمس کی روایت کو ہم ایسے رد نہیں کر سکتے، لیکن انسان ڈیپتھ میں جب نہیں جاتا، باطن کی طرف نہیں جاتا، جب گہرائی کی طرف نہیں جاتا، تو یقیناً ان اشتباہات کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی کتابیں پڑھ لے۔ اور ظاہر پڑھے لکھے لوگ ہی تو زیادہ اشتباہات کا شکار ہوتے ہیں، جاہل تو ان کی پیروی میں اشتباہات کا شکار ہوتا ہے نا، شکوک و شبہات میں جاہل تو ان کی پیروی میں ہوتا ہے، بس کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جب شکوک و شبہات کا اظہار کریں۔ تو آج یہ شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے بھی کچھ ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، کہ دیکھیے کہ مسئلہ ہے کیا، یہ مختلف الملائکہ کیا ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہم نے ایک روایت یہ تو بتا دیا نا کہ خود روایت کا حصہ ہو گیا نا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ۔ اب دیکھیے اس ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ کو بیان کون کر، تشریح کس نے کی ہے؟ یہ خاص طور پہ ظاہر ہے کہ محفوظ ہو جائیں گے نا ہماری مجالس، تو ہم پہلے دن سے عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ محفوظ ہے، ایسا نہیں کہ ہم ادھر ادھر کی بات کر کے چلے جائیں، ہمیں معلوم ہے کہ محفوظ ہو رہی ہے ہماری گفتگو، تو ہم ایسے تھوڑی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی دلیلیں ہیں تو بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایسے بات کر کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اسی وجہ سے کتنے مسائل کھڑے ہو گئے کہ لوگ ایسے غیر ذمہ داری سے گفتگو کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، ساری قوم کو ملت کو نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، تو ہم ایسے تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ اب آئیے، اب یہ تشریح کون کر رہا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ امامت اور انسان کامل، یہ ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے، اس کے 2-3 نسخے اتفاق سے کو ہم نے تو لی تھی، کسی اور نے بھی ہمیں ہدیہ بھی کر دی۔ تو ہم نے پہلی بار جب یہ روایت پڑھی تو یقین نہیں آیا کسی کو، کہ نہیں تو نہیں ہو سکتی۔ جب میں نے دکھایا تو حیرت زدہ رہ کہ میں نے کہا اب سمجھ میں آیا آپ کی کہ اس روایت کی تشریح کیا ہے، مختلف الملائکہ کا معنی کیا ہے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ کا رسول ایک کلمہ استعمال کر رہا ہے تو یقیناً ظاہر ہے کہ معصوم کا کلام ہے نا، تو اس کے کتنی حکمتیں ہوں گی، حکمت سے خالی تھوڑی ہوگا، حشو و زوائد سے پاک کلام ہوگا، تحت کلام البشر و تحت کلام اللہ فوق کلام البشر، ہر معصوم کے لیے، بے شک نہج البلاغہ کے لیے کہا گیا، لیکن ہر معصوم کا کلام ایسا ہی ہے کہ تحت کلام اللہ فوق کلام البشر۔ اب آئیے اس کی روایت کی تشریح کرنے والی ہستی ہے مرجع تقلید جہان تشیع، اور صرف مرجع تقلید جہان تشیع نہیں، بانی انقلاب، صرف بانی انقلاب نہیں، اس کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے بت شکن دوراں۔ اتنی صفات میں نے بتا دی، میرا خیال ہے پوری دنیا میں جو سن رہا ہے سب کی سمجھ میں آئی ہے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ بانی انقلاب، بت شکن دوراں، اس کی بات کر رہا ہوں میں، اور مرجع تقلید جہان تشیع یعنی خمینی بت شکن۔ اچھا، اور یہ تشریح کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تشریح صرف کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک درس ہے، آپ کا لیکچر ہے عرفان پر، جو ان کے دروس ہیں ان میں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ عرفا کا نام استعمال کرتے ہیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے بالکل مخالف آیت اللہ جواد عاملی کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور آقا جواد عاملی کے افکار سے، مزاج سے،
طبیعت سے، نظریات سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے مشرب سے، مسلک سے. یہ عرفا کی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے وہ لفظ بھی استعمال کر دیے. اس سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں، ان لوگوں کا نام استعمال کرتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ لیکچر ہے، اور لیکچر بھی کس کے سامنے ہے؟ عام آدمی نہیں ہے بھائی، مجھ جیسے طالب علم نہیں ہے. سامنے جو بیٹھا ہوا مجمع ہے وہ خود مجتہدین سے کوئی کم ہے ہی نہیں، مجتہد سے کم ان میں ایک بھی نہیں ہے. یہ میرے پاس سارے حوالے ہیں، میں نے عرض کر دیا میں ایسے بات نہیں کر رہا، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں جناب، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو نیچے جو بیٹھے ہیں، اچھا ویسے تو پوری دنیا میں یہ لیکچر جا رہا ہے، ٹی وی پہ بھی جا رہا ہے، ریڈیو میں، لیکن جو سامنے بیٹھے ہیں سب مجتہدین ہیں جن کو یہ درس دیا جائے. اس میں تشریح کرتے ہیں مختلف الملائکہ کی. فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں، یہ ایک تحفہ بھی ہماری تفسیر میں پہلے کہیں مجلسوں میں پڑھا ہے، لیکن اب یہ مجلس خاص ہے، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، یورپ، امریکہ، کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. حالانکہ میں تو بہت ناچیز انسان ہوں، لیکن ہزاروں لوگ دنیا میں، ممکن ہے کہ اس کی تعداد بعد میں لاکھوں تک پہنچ جائے، کیونکہ تو پڑی رہے گی سوشل میڈیا پہ. تو یہ ایک تحفہ نظر کر رہا ہوں، اور دعا کیجیے گا ضرور میرے لیے، تمام مومن مومنات جہاں بھی ہیں، میرے دعا کیجیے گا میرے لیے، تو کہ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ میری توفیقات میں اضافہ کرے. یہ دعا میں آپ سے چاہتا ہوں بس. تو فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ایسا ہے، بیت فاطمہ میں یعنی خانہ فاطمہ میں، فاطمہ کے گھر میں ایک گوشہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں ہے. دیکھیے یہ لفظ بھی سوچنے والا ہے کہ چھت نہیں ہے. بھئی پورا گھر کورڈ تھا، پورا گھر کورڈ تھا، اور جس گھر کی نشاندہی کی جاتی ہے مسجد نبی میں، وہ بھی آج بھی کورڈ ہے، وہ بھی آج بھی کورڈ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے. ایک گوشہ، ایک ایک لفظ کو میں زور دے دے کر بیان کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں نا، اس لیے کیونکہ میں آگے جب تشریح کروں گا ہر چیز واضح ہو جائے گی. ایک گوشہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں، جس کی چھت ہے عرش الہی، اور اس گھر کے مکی براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس گھر کے مکی کون ہے بھائی؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین. مشاہدہ کرتے، عرش الہی کا براہ راست مشاہدہ کرتے. چھت، جبکہ چھت ہے، کرے چھت نہیں ہے، عرش الہی اس کی چھت ہے، اور یہ عرش الہی کا مشاہدہ براہ. اور ایک نور ہے جو مسلسل آسمان سے آ رہا ہے اس گوشے میں اور جا رہا ہے. نور اور فرماتے پھر اسی رقم میں، اور یہ سلسلہ آج تک منقطع نہیں ہوا. آج تک فرماتے ہیں، آج تک نور آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک منقطع نہیں ہوا. ملائکہ مستقل، یا میں مختلف الملائکہ، کہ یہ ملائکہ کا آنا جانا جب سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا. اور جو ملک ایک بار، اب یہ حاشیے میں اس کی تشریح دی گئی ہے کہ ایک بار جب آ جائے تو دوبارہ اس کی نوبت ابھی نہیں آئی. یہ ہے مختلف الملائکہ کا معنی. نور آ رہا ہے، جا رہا ہے، چھت تو ہے ہی نہیں. اوکے وہاں چھت ہے، کہہ رہے چھت نہیں، عرش الہی چھت ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر یہ ایک مطلب مکمل کر دے، پھر آتے ہیں خانہ خدا، خانہ فاطمہ کی اہمیت اور مزید آپ کو بتاتے ہیں. لیکن ایک مطلب مکمل کر لیں، پھانس چبھی رہ جائے گی اور کہیں میں بھول نہ جاؤں. دیکھیے کیا مطلب ہے، چھت تو ہے لیکن فرما رہے ہیں کہ چھت نہیں ہے، عرش الہی ہے چھت، اور براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، بیچ میں کوئی حاجب نہیں ہے، حجاب نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا مسئلہ یہ نا کہ اگر ایک روایت کوئی ایسی ہو نا تو انسان سوچ سکتا ہے کہ ممکن ہے موضوع حدیث ہو، کسی نے وضع کر لی ہے نا. نہیں، تسلسل ہے بھائی. شب عاشور، میں نے پھر عرض کر دیا ابھی مسائل میں نہیں پڑھ رہا، مجھے ایک بات کو مکمل کرنا ہے، ایک مطلب کو مکمل کرنا ہے، سہارا لے رہا ہوں. تو شب عاشور جب آپ نے آخری بیعت لی، یہ معلوم ہے نا، سب جانتے ہیں کہ لوگ جاتے رہے تھے، 9 محرم کے دن میں بھی لوگ جاتے رہے، شام تک بھی لوگ جاتے رہے، کافی تعداد میں. 9 محرم کو بھی 250-300 آدمی بچے تھے، وہ چلے گئے سب. آخر میں یہ 72 بچے، ان میں سے کوئی نہیں گیا. مغربین کے بعد بھی جناب سید الشہداء نے اجازت دی، نہیں گئے، پھر ایک بار اجازت دی، نہیں گئے،
تیسری بار وہ موقع ہے نصف شب سے پہلے یا نصف شب کے قریب، جب جناب سید الشہداء نے چراغ بجھایا تھا. بیعت نہیں لی، بیعت اٹھائی تھی. بیعت لینے کے لیے نہیں، بیعت اٹھانے کے لیے کہ بھئی تم نے میرا ساتھ دیا، یہاں تک مجھے معلوم ہے تم جانے والے نہیں ہو، میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم جاؤ اپنی جانیں بچا بچا کر. نہیں گیا کوئی. خلاصہ کرنے سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، میں تھوڑا نہیں گیا کوئی. اور کہا کیا کہ مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا، کیونکہ امام اگر حکم دیتا تو جانا واجب ہو جاتا نا. اختیار مانگا اور نہیں گیا نا کوئی. وہ تفصیلات ہیں پوری، اور پورے محرم کی مجالس میں آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور تمام علماء ہمارے ماشاءاللہ خطبہ ذاکرین سب پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ. نہیں گیا نا کوئی. اچھا جب نہیں، یہ خیمے کے اندر کا واقعہ یاد رکھیے گا، کیونکہ چراغ کہاں بجھایا تھا؟ خیموں کے باہر تھوڑی بجھایا تھا بھائی. خیمے، چراغ خیمہ ہے نا، خیمے میں جمع کیا تھا نا، اپنے خیمے میں جمع کر کے یہ گفتگو کیا، وہاں چراغ گل کیا ہے، تو خیمے کے اندر کا واقعہ ہے. لیکن اس کے بعد فوراً جناب سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ میرے جانثارو آسمان کی طرف نگاہ کرو، اپنے سروں کے اوپر دیکھو. اب جب سب نے آسمان کی طرف نگاہ کی، سروں کے اوپر دیکھا، تو اب آپ نے مشاہدہ کرا کہ اپنا مشاہدہ کرو جنت میں اپنے مقامات کا. جنت کا مشاہدہ پہلے نہیں کرایا حسین نے. پہلے اگر حسین کرا دیتے چراغ گل کرنے سے پہلے، تو لوگ کہتے جنت کی لالچ میں انصار حسینی رکے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، بتا دیا کہ یہ وہ ہیں کہ چراغ گل کرنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا، مشاہدہ کرا. اب میں وہ بات کو یہاں اب ملانا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے بتائیے کہ خیمے میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ کرو، تو کسی کو تو اعتراض کرنا چاہتے کہ مولا کہاں سے دیکھیں، یہ تو خیمے کی چھت ہے. خیمہ بند ہے نا بھائی، خیمے کی چھت ہے. اب سمجھ میں آئے کیا مطلب ہے کہ بظاہر وہ چھت ہے، لیکن کیا کیا یہ چھت سامنے سے، یہ خیمہ جو تھا یہ حاجب نہیں بنا، خیمے کی چھت حاجب نہیں بنی، رکاوٹ نہیں بنی. جب امام نے کہا مشاہدہ کرو، تو اب سب براہ راست بہشت میں اپنے مقامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اب چاہے اس گھر میں بظاہر چھت ہو، لیکن نہیں ہے باطن میں. وہی ظاہر باطن والی بات آگے کل جو ہم نے کی، یہ ظاہراً ہے لیکن باطن میں نہیں ہے. جب وہ باطن کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ چھت کوئی بیچ میں کوئی کتنی رکاوٹیں آ جائیں، کچھ رکاوٹ نہیں ہے، وہ سب وہاں دیکھ رہے ہیں. یہی وہ مختلف الملائکہ والی روایت کی بات ہے کہ چھت ہے مگر نہیں ہے مگر نہیں ہے، یعنی ظاہر میں ہے باطن میں نہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. اب بظاہر بالکل الگ نظر آئے گی، لیکن دیکھیے ہم اس کو کیوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، اچھا یہ بھی ہم نے مختلف مجالس میں الگ الگ مضمون بیان کیے، لیکن یہاں جمع کر کے ایک جگہ پیش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مضامین ہے جو پوری دنیا میں عالمی سطح پہ جو یہ مجلس جاری تو ان لوگوں نے تو نہیں سنے، تو ان کو پیش کرنا ہے. ہم نے کل بھی اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بعض نکات ہمیں تکرار اس لیے کرنا پڑتے ہیں کہ تمام لوگوں تک وہ باتیں پہنچ جائیں، پہلے نہیں پہنچی ہیں، اسی لیے وہ سوالات کرتے. جیسے کل میں نے مصائب پڑھے تھے تو اس میں ہم نے اس سوال کا جواب دیا، حالانکہ کئی بار ہم وہ مصائب پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، وہ بار بار وہ سوال سامنے آ جاتا ہے. اب یہ طواف کی حد کیا ہے خانہ کعبہ کے؟ شوط، ایک چکر کو کہتے ہیں شوط. 7 شوط کا ہوتا ہے ایک طواف. ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود کے ساتھ، یعنی وہ لکیر کھینچتے چلے جائیں، جہاں تک کھینچتے چلے جائیں جتنے بھی وہاں سے شروع، اور جب گھوم کے آئیں گے تو وہیں ختم. خانہ کعبہ یہ مستطیل کمرہ ہے، ٹھیک ہے نا، چوکور کمرہ، یہ خانہ کعبہ ہے. وہ جو یعنی بیت اللہ، وہ جو حتیم ہے وہ کیا ہے؟ جس کے باہر سے ہمیں طواف کرنا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں مقام اسماعیل یا حجر اسماعیل. مقام ابراہیم ہے نا وہ، جس کے اندر سے ہمیں طواف کرنا ہے. اچھا ہاں، یہ ذرا سا سمجھنے کی بات ہے کہ بے شک آج ہجوم کی وجہ سے، اژدہام کی وجہ سے اجازت دی ہے مراجع نے کہ اگر ایسا مسئلہ ہو، دم گھٹنے کا خطرہ ہو، تو آپ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی جا سکتے ہیں. لیکن اصل میں حد کیا ہے طواف کی؟ یہ 16 گز کا جو فاصلہ ہے مقام ابراہیم کا، اس کے اندر سے جانا ہے، اس کے اندر سے جانا ہے. اور مقام اسماعیل کے باہر سے وہ جو نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا بھئی، اگر وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو دیوار وہاں تک اٹھا دی جائے نا، کمرہ وہاں تک بنا دیا جائے. لیکن نہیں، خانہ کعبہ یہی ہے، بیت اللہ یہی ہے، اسی کا دروازہ، اسی میں لوگ جاتے ہیں، اسی میں آتے، ایسے ہی ہے نا. ہاں، اس حتیم کے اگر اندر سے چلا گیا مقام اسماعیل کے تو کیا ہوگا؟
طواف باطل ہو گیا. ہاں ویسے جا سکتا ہے, طواف کے بغیر چلا جائے اندر, نماز پڑھے, بہت ثواب ہے وہاں نماز پڑھنے, بہت ثواب ہے. وہ محراب کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھے, اس حتیم کے اندر نماز پڑھے, بہت ثواب ہے. لیکن طواف میں شامل نہیں کہ کوئی یہ چاہے کہ چلو رش ہے میں شارٹ کٹ ماروں یا نکل جاؤں بیچ میں سے, نہیں, طواف نہیں ہوگا بھائی, پھر اس میں سے نہیں جا سکتا باہر سے. کیوں؟ اگر وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو بھائی یہ کمرہ وہاں تک ہونا چاہیے تھا, نہیں ہے تو میں طواف میں اس کو شامل کیوں کر رہا ہوں, کیوں شامل کر رہا ہوں؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ خانہ کعبہ, یہ مستطیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسا بھی تھا, پردہ وردہ ڈال دیا تھا اس کے اوپر, غلاف الگ چیز ہے, پردہ الگ ہے. ایک پہلے پردہ ڈلا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں, جناب ہاجرہ نے ہی ڈال دیا تھا پردہ, اور غلاف کعبہ کی الگ تاریخ ہے. غلاف پہلی بار یہ مکمل سیاہ جو ہے وہ کس دور میں, جناب عدنان اور ان کے بعد ان کی اولاد نے یہ سب انجام دیا حضور کے اجداد میں سے. لیکن وہ گھر کہاں تھا؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی جھگی ڈالی تھی نا, پکے گھر تھوڑی بنتے تھے, جھگی ڈالی. یہ جھگی تھی کہاں؟ یہ جو حتیم ہے نا, یہ ہم تاریخ کعبہ جو ہم نے کتاب لکھی اس میں لکھ بھی چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. یہ حتیم جو ہے یہ جھگی ہے, یہ گھر ہے جناب حاجرہ کا, یہ جو نیم دائرہ ہے, اور یہیں پر کم از کم 2 قبریں تو مستند, اور ویسے تو کہتے ہیں کہ جناب سینکڑوں انبیاء کی, اور کوئی کہتا ہے 70 انبیاء کی قبریں یہاں پر ہیں. 2 قبریں مستند ہیں, ایک جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی, وہی گھر ہے وہیں قبر ہے, اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام کی. یہ 2 قبریں تو ہیں, اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ تو کہتے ہیں جناب سینکڑوں انبیاء اس جگہ پہ ہیں. تبرکن وہیں دفن ہوا کرتے تھے بعد میں کہ ہمیں یہاں دفن کرو, اور کچھ کہتے ہیں کہ 70 انبیاء کی. چلو بھائی نہ مانو, یہ تو ماننا پڑے گا نا, یہ تو ہے نا کہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی قبر ہے, قبر مبارک, اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک. اب آپ یہ دیکھیے, احترام دیکھیے اس بی بی کا جو بظاہر جس کا سوشل اسٹیٹس ہے کنیز. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کیا ہیں؟ کنیز جناب سارہ کی. یہ ہے معاشرتی سماجی مقام. لیکن منصب کیا دیا اللہ نے قربانی کی بنا پہ کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی نسل میں بھی نبوت چلی, جناب اسحاق, جناب یعقوب, بنی اسرائیل وہیں سے ہیں. لیکن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کا نور اس کنیز سے ہے بھائی. وہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا نا, کنیز کیا کرتے تھے نا, تاریخ پڑھ لیا کرو تو تمہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے بعض کنیزیں, تم ان کو کنیز سمجھے, وہ اللہ کی کنیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنی ان خاص کنیزوں کو منصب کیا عطا کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میرا اشارہ سمجھ گئے نا مومنین؟ تو کبھی کبھی جاہل لوگ, اجہل لوگ اعتراض لے کے بیٹھ جاتے ہیں کنیز زادے. جا کے تو پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سارے جو نسل ابراہیم ہے جس پہ درود بھیجا کرتے ہو سب کنیز زادے, کیونکہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کیا ہیں؟ کنیز. اولاد نہیں ہو رہی تھی نا جناب سارہ سلام اللہ علیہ کو, جبھی تو آپ نے ہبہ کی تھی جناب ابراہیم کو, اپنی کنیز ہبہ کر دی تھی کہ آپ اس سے عقد کیجئے. اللہ بہتر کہ جناب اسماعیل پیدا ہوئے, تو جناب اسماعیل کون ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. معترضین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سوچ لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہو اور یہ بات کہاں تک جائے گی, پیچھے کہاں تک جائے گی. سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کنیز زیادہ. اب آئیے آپ کو بتائیں جو اصل بات بتانے جا رہے ہیں. دیکھیے احترام کیا ہے, قبر کا احترام اور جھگی کا احترام, کیونکہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی قربانی ہے. اس قربانیوں پہ ہم نے الگ مجلسیں پڑھی ہیں اور ذہن میں آ گئی ہوں گی جن لوگوں نے سنی ان کے جو ہم نے پڑھی. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کیا ہے؟ ذبیح اللہ. ان دونوں کی قبر ہے وہاں. حتیم و نیم دائرہ بنایا گیا, اس کو بنا دو, محفوظ کرو. کیوں؟ گوارا نہیں مشیت کو کہ میرے طواف کے دوران میرے ان پیارے بندوں کی قبروں کو کوئی رونتا ہوا جائے پیروں سے. سمجھ میں آئی بات؟ پیروں سے بھی روند کر نہیں جا سکتا, لہٰذا طواف کعبہ میں شامل کیا گیا ان کو, تاکہ لوگوں کو احترام معلوم ہو جائے کہ یہاں جھگی تھی, یہاں گھر تھا میری کنیز حاجرہ کا, اور یہی اس کا مدفن ہے. لہٰذا خبردار, یہاں ایسے روند کے نہیں جا سکتے. اسی لیے حتیم بنایا گیا کہ کبھی تو سوچو گے, کبھی تو عقل سے کام لوگے. یہ طواف خانہ کعبہ کی جگہ یہ حتیم کے اوپر سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ گھر بھی ہے, وہ مدفن بھی ہے. تو جناب حاجرہ جو کنیز ہیں,
جناب ہاجرہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، جناب ہاجرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ زوجہ، ان کے گھر کا احترام کتنا ہے، ان کی قبر کا احترام کتنا ہے کہ طواف میں شامل نہیں کیا باہر سے. اور تو جس دروازے کا احترام اللہ کا رسول کر رہا ہو کھڑا ہو کے، یعنی جناب ہاجرہ کے ذریعے سے بتایا کہ جب ہاجرہ کے دروازے کا اتنا احترام ہے تو فاطمہ کے دروازے کا احترام کتنا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ باب فاطمہ پہ اگر کسی کو روایت سمجھ میں نہیں آتی تو خانہ کعبہ سے سمجھ لینی. مشیت نے ہر چیز مثال کے طور پہ بنا بنا کے ہمارے لیے رکھی، سمجھنے والوں کے لیے. اسی کو بار بار کہا جاتا ہے فاتبروا یا اولی الابصار. اگر تمہارے پاس بصیرت ہے، صاحبان بصیرت ہو، تو غور کرو، عبرت حاصل کرو. ہر چیز تمہارے سامنے لا کے رکھی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے. تو جناب فاطمہ کا مقام کیا ہوا؟ بس یاد رکھیں. بالکل اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہا، جو پہلے دن سے جس آیت کی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں نا، سورہ آل عمران کی 42ویں آیت کی تلاوت، وہ اسی پہ لا کے بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس دن کے لیے ہم نے یہ مطلب بچا کے رکھا تھا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب ملائکہ نے کہا، کس سے کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. ترجمہ کر چکا، بچوں کو ماشاءاللہ اس کا ترجمہ معلوم ہے. اصل بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ کب آئی آیت؟ پروردگار عالم یہ تسلی دے کب رہا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو؟ اس وقت دے رہا ہے کہ جب ایک نوجوان بچی، پاک و طاہر بچی، جس نے، یعنی اگر روایات کو ہم پڑھ لیں کہ جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی، جس بیت المقدس کے حجرے میں ان کی پرورش ہوئی، کسی نام محرم نے دیکھا تک نہیں. میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں جس حجرے میں ان کی پرورش ہوئی، یعنی وہ بی بی ہے کہ جس پر آسمان سے خوان نازل ہوتے تھے. یعنی غیر فصل کے پھل، غیر موسم کے پھل آتے تھے تو سب آ رہے تھے. قرآن مجید میں بھی تفاسیر میں، ان آیات کی تفاسیر میں سب درج ہے، وہ آتے تھے. اور جناب زکریا علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ یہ مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے؟ دیکھا میرا رب بھیجتا ہے، میرا اللہ. اب ایسی بی بی، اتنی مقدس خاتون، اور اس کو معاشرے میں اتنے غلیظ الزام کا سامنا کرنا پڑے، یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. آج کے معاشرے کو لے لیجئے، 2 گز کی زبانیں، کیا اب تو 100 گز کی زبانیں ہیں. اس سوشل میڈیا نے تو کتنی قیامت مچا دی. ان بدبخت لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، جو گھر بیٹھے یہ شیطانی کام کرتے ہیں. کسی پر بھی تہمت لگا دو، کسی پر بھی الزام لگا دو، شیطانی کھیل شروع. ان کو نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ اسی شیطان کے پیروکار ہیں، انہی شیطان صفت لوگوں کے پیروکار ہیں جو پورے تاریخ میں موجود ہیں، جنہوں نے معصومین کو بھی نہیں چھوڑا. انبیاء پر تہمتیں لگائیں، رسولوں پر تہمتیں لگائیں، ائمہ طاہرین پر تہمتیں لگائیں، اور مریم جیسی پاک بی بی پر. اب مجھے بتائیے کہ اس بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے کہ میں مقدس ہوں. یہ دعا بھی کری، معبود تو جانتا ہے، مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے، میں معاشرے کو کیا جواب دوں. آپ یہ دیکھیں نا بات کتنی بڑی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام رحم مطہرہ میں آ گئے. کوئی معاشرے میں مانے گا یہ بات؟ نہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کبھی بھی نہیں مانے گا. پھر معاشرہ جو پہلے سے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ہر عزت دار کو کیسے بے عزت کرنا ہے، پورا معاشرہ آج تک یہی حال ہے کہ کسی عزت دار کو رہنے کہاں دیتے، فوراً ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسی بات ملے. ہو بھی نہیں، لیکن چلو آج کا سوشل میڈیا تو یہ آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے. اب مجھے بتائیے کہ اس بی بی کے دل پہ کیا گزرے گی. وہ بی بی تو یہی دعا کرے گی نا کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں سما جاتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں نسین منسیہ ہو گئی ہوتی. ایک فراموش کی جانے والی چیز یا فراموش شدہ چیز ہو جاتی کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں کبھی دنیا میں آئی کہ نہیں آئی. کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے اس بی بی کی، ہے نا. معاشرے میں سوچیے میں کیا جواب دوں. میرا خاندان اتنا مقدس خاندان، انبیاء کا خاندان. بھائی جناب زکریا کے بارے میں تو نہیں کہ فرسٹ کزن کا تو بعد میں کزن، بلکہ خالو، ماموں، بہت سارے رشتے ہیں ان کے ساتھ، گھر کے فرد. اور پھر جناب زکریا کے صاحبزادے جناب یحییٰ علیہ السلام، پیغمبروں کا خاندان ہے. بھائی بیت المقدس کا خدمت گزار خاندان ہے، یہ پورا خاندان. اس گھر کی فرد، کیا کہیں گے لوگ. اور لوگوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ تم اس خاندان کی بیٹی اور تم نے یہ کیا کیا. ایسے ہی ہے نا.
لیکن اب دیکھیے مشیت کیسے فیصلہ کرتی ہے. یہ تو لوگوں کا فیصلہ تھا نا. اتنا بڑا امتحان ہے, اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں بتائیے. اور ایک معصومہ کا, ایک بیوی کا امتحان. یا آپ جتنا سوچیں گے نا آدمی سوچے گا کہ واقعی یہ کیا ہے. لیکن پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے, ملائکہ کو بھیج رہا ہے. جس کو جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے نا, پروردگار عالم اس سے امتحان بھی اتنا ہی بڑا دیتا ہے, اتنا ہی بڑا امتحان. لہٰذا ملائکہ کو بھیجا ہوا. اذ قالت الملائکہ, یہ ہے وہ انعام. جو کچھ میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے نا کہ یہ پس منظر تھا نا, یہ ہوا تھا, اس کے جواب میں پروردگار عالم انعام دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہنے دیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سے نکل کے کہاں جائیں گے. ہم نے آپ کو برگزیدہ قرار دیا ہے, ہم نے آپ کو پاک و طاہر قرار دیا ہے. اور صرف پاک و طاہر نہیں قرار دیا بلکہ عالمین کی عورتوں کا سردار بھی بنایا ہے. اب جو سنے گا اس وقت مذاق اڑائے گا نا, مذاق اڑاتے لو بھائی یہاں تو یہ ہو رہا ہے, اور وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملائکہ آئے تھے, ملائکہ یہ کہہ کے گئے. جیسے وہ جنگ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے مسلمان خندق کھود رہے تھے اور حضور ان کو روم کی فتح کی خوشخبری, قیصر و کسریٰ کی خوشخبری سنا رہے تھے, تو لوگ طنز کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں کھانے کو پیٹ میں روٹی نہیں ہے, اور یہ دیکھو معاذ اللہ ہمیں کہہ رہے کہ روم فتح ہو جائے گا, ایران فتح ہو جائے گا, اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابھی آج وہ روم ہار گیا, غلبت الروم, اور جو ہے اس کا جو مغلوب ہو جائے گا وہ روم جیت جائے گا, کبھی ایران جیت جائے گا. مطلب یہ سارے آج مغلوب ہو گیا روم, کل غالب آ جائے گا. خبریں سنا, لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, تفاسیر میں سارا کچھ. لیکن پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں زمانہ گزر جائے گا, یہ محفوظ ہو جائے گا. واقعہ جس واقعے کا یہ آپ کو تانا دیتے ہیں وہی واقعہ آپ کی پاکیزگی کی ضمانت بن جائے گا. جب یہ معصوم بچہ گہوارے میں آتی گواہی دے گا, انی عبداللہ وآتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے, کہ پروردگار عالم نے کیوں یہ جگہ جگہ ذکر بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر ایک پورا سورہ مریم تفصیل کے ساتھ ان سے منسوب کیا گیا. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ ہم جس کو عزت دیں تو ساری دنیا پورا معاشرہ مل کر بھی اس کی توہین نہیں کر سکتا, اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا. ہم نے دی تو منصب دینا تھا, لہذا امتحان کتنا بڑا, اس سے بڑا اور کیا امتحان ہو سکتا ہے انسان, کہ اس پر تہمت لگا دیے. تہمت بھی ایسی, آپ جانتے ہیں کیسی تہمت تھی ہے. یہ جن بچوں کو نہیں معلوم ان کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ لیں گے قصص انبیاء میں کہ جناب زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا تھا. کیوں بھائی, کس خطا پہ چیرا گیا تھا؟ جب آپ نے تنے میں پناہ لی تھی نا, اللہ کے درخت کے تنے میں چلے گئے. یہ پورا بیت المقدس کے یہودی اور عام لوگ یہ سب پیچھے ان کے نکلے تھے, اور یہ گھر سے نکلے تھے کہ بھائی جان بچانے کے لیے, لوگ قتل کرنے کے لیے دوڑے تھے. یہ ایک درخت میں کے تنے میں چھپا لیا تھا اپنے آپ کو. شیطان نے ان کی نشاندہی کی, ان لوگوں کو بتایا کہ اس میں چھپے ہوئے زکریا. تو انہیں کیا کیا, ان لوگوں نے کیا کیا, آرے سے چیر دیا تھا. یہ وہ ہیں جناب زکریا پیغمبر, جناب زکریا علیہ السلام جن کو آرے سے چیرا. کیوں چیرا تھا بھائی, جرم کیا تھا؟ اب سنیے, یہ تہمت ان بدبختوں نے لگائی تھی جناب زکریا پر, جناب زکریا علیہ السلام. دیکھا اب کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان ہے. یہ تہمت لگائی تھی, یہ الزام لگایا تھا. اچھا, ہمیں تو واقع پورا بیان کرتے ہوئے بھی ہماری تو ہمت ہی نہیں ہوتی, بس ہم تو اشارے میں آپ کو سمجھا دیا ہم نے, جو بات تھی وہ بتا دی. یہ تھا تو اتنا بڑا منصب دینا تھا نا, تو امتحان بھی کتنا بڑا لیا. ایسے جناب یحییٰ کا اگر تفصیل سے ذکر کریں گے, اور ہم نے کہیں کیا بھی ہے, بس اب یاد رکھیے. ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جناب مریم کا امتحان ہوا. ایک مجھے اقبال کہتے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ, جناب مریم سلام اللہ علیہ کی جو عزت اور سربلندی اور جو مقام ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے. آپ کو نسبت کس سے ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے. ایسے ہی ہے اصل نسبت حضرت زہرا عزیز. میں قصیدہ پڑھنے نہیں جا رہا, صرف جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں نے سہارا لیا اقبال کے قصیدے کے اس پہلے شعر کا, بس سہارا لیا ہے. ارے آپ سنتے رہتے ہیں, لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں, اور ایک قصیدہ پڑھیں گے تو مجلس تو اسی میں ختم ہو جائے گی ساری. قصیدے کے اشعار پڑھ کے میں نے اشارہ کر دیا. وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ کتنے مولا عارفان بھی اس پہ فخر کرتے ہیں, مولا عارفان اس پہ فخر کرتے ہیں.
معصوم کونین اس پہ فخر کرتی ہیں، امام حسن علیہ السلام اس پہ فخر کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا نانا اللہ کا رسول، میرا بابا اللہ کا ولی، اور میری ماں خاتون محشر، خاتون جنت، ہے نا. یعنی ایک دوسرے پر وہ کہتے ہیں نا کہ مفاخرہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ عزت ہے، ہمیں یہ عزت ہے. دیکھیں نا، کسی کی ماں دنیا میں حسنین کی جیسی ماں تو نہیں ہے نا، حسنین کی ماں جیسی ماں تو نہیں ہے نا. تو اب یہ اشارے ہیں جو آپ لوگ تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہ اتنے منصب جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ، بابا رسول خدا، ہمسر ولی خدا ولی اللہ، اور بیٹے، دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت. تو یہ کسی خاتون کو یہ منصب تو نہیں ملا. تو بس جب اتنا بڑا منصب دیا ہے تو امتحان کیسا لے گا؟ اچھا ایک چیز اور بتا دیں کہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی، بغیر امتحان کے پروردگار نے انبیاء کو نبوت بھی نہیں دی ہے، نہیں دی. اور نبوت میں بھی جو امتحان کے میدان میں جتنا آگے بڑھا ہے نا، اس کا مرتبہ اسی حساب سے آگے بڑھا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ جو ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسول بھی سب ایک جیسے نہیں ہے بھائی، ان کو بھی بعض کو بعض پر. یہ فضیلت کا سبب کیا ہے بھائی؟ فضیلت کا سبب وہ امتحانات، جو جس امتحان میں جہاں تک آگے گیا اس کا اسی حساب سے مرتبہ بھی اللہ ہے. سنت الہی ہے. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو قرآن مجید اٹھا کے ایک تھوڑی درجنوں آیات ہیں اس سنت الہی پر گواہ ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پہلے امتحانات ہیں، بعد میں بشارت ہے کہ نہیں؟ تو ابھی ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو درجن سے زیادہ آیات تو ہمیں یاد ہیں. تو کتنی میں نے عرض کر دیا کہ درجنوں آیات ہیں ابتلا، آزمائش متعلق. یہ آزمائش کے بعد دے گا، آزمائش کے بعد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یہ بھی آیت ہے کہ جب تک ان ساری آزمائشوں سے نہیں گزاروں گا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا بھائی. آزمائش آزمائش آزمائش. کیا ہے آزمائش فاطمہ کی؟ دیکھیے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہہ دیں ہو جاتا ہے. ایک لفظ ہم نے کہا نا، ایک جملہ کہا، 2-3 لفظوں پر مشتمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک پھر مثال دیتے ہیں. ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، خاص طور پہ رمضان میں یہ روایت ضرور پڑھتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو زبان تو بہت سنتا تھا، کیونکہ وہ تانگوں کا دور تھا نا، تو وہ اتنا تو پبلسٹی کے ذرائع تھے نہیں. تو وہ تانگوں پہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے، جن کو توتیاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہ لگا کے گلیوں میں رمضان خاص طور پہ آخری عشرے میں گلی گلی جاتے تھے. وہ ان کو ظاہر ہے کہ ہدایہ اور نذورات اور چندے یہ سب اکٹھا کرنا ہوتے تھے رمضان کے آخری دنوں میں. تو وہ گلی گلی میں تانگے جاتے تھے. میرا آج تک وہ کانوں میں آواز گونجی. میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 60 to 70، یعنی بٹوین 60 to 70، 60 اور 70 کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. اور یقیناً جو ہمارے ہم سن و سال ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ تانگوں پہ جاتے تھے اور وہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ روایت پڑھتے تھے جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. وہ کون سی روایت پڑھتے تھے؟ ملائکہ کے رضوان جنہ کے جوڑے لانے کی روایت، امام حسن. اور بڑے جوش سے پڑھتے تھے وہ ہمارے اہل سنت برادران کے علماء جو تانگوں میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر ہاتھ میں لے کے، پرانے زمانے کے وہ مائکروفون ہاتھ میں لے کے، وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ایک دن امام حسن اور امام حسین، اب ظاہر ہے کہ ہم تو علیہ السلام ہی کہیں گے، تو ہم جب علیہ السلام کہیں تو ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم تو یہی کہتے ہیں. علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، رمضان کے آخری دن تھے، اور آ کے اپنی والد گرامی سے فرمایا کہ مادر گرامی، تو مدینے کے سارے بچے تیاری کریں، ان کے نئے لباس تیار ہو گئے، ان کے نئے جوتے، سارا تیاری ہو رہی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا. تو معصوم کونین کا وہ ایک جملہ نقل کرتے تھے، اور ہے بھی ایسے یہی جملے. فرماتے کہ معصومہ نے فرمایا کہ تمہارے جوڑے تو سلنے گئے میں، درزی لے کر آئے گا یا درزی لے کر آتا ہوگا، یہ کہا. اچھا آپ دیکھیے، بے شک درزی لے کر آ گیا، سب لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے یہاں جناب. عقیدت ایک طرف، محبت ایک طرف، لیکن میں سوال اٹھا رہا ہوں، اور میں نے کئی بار یہ سوال اٹھایا اور جواب بھی دے دیا اس کا. بھئی سوال یہ ہے کہ معصوم یا معصومہ بچے کو بہلانے کے لیے بھی
معاذ اللہ کبھی ہم ان سے غلط بیانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے, سمجھ گئے نا. بچوں کو بہلانے کے لیے کبھی نہیں, ہم کہلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں جملے, اور شاید ہماری گرفت بھی نہ ہو ان جملوں پر, شاید, مطلب گرفت تو ہے, لیکن معصوم سے تو امکان ہی نہیں نا, امکان ہی نہیں. یہ ہے وہ فاطمہ کہ مقام فاطمہ یہ ہے کہ جو فاطمہ نے کہہ دیا اس میں غلطی یا کس بیانی یا غلط بیانی کا شبہ ہی نہیں, بچوں کو بہلانے کی بات ہی نہیں. ادھر آپ نے کہا ادھر واقعہ ہو گیا. اسے کہتے ہیں صدیقہ. جبھی تو آپ صدیقہ ہیں, محض ایسی تھوڑی لقب رکھ دیا گیا صدیقہ کہ جو آپ نے کہا وہ ہو گیا. اس منزل پر ہیں. جب آپ نے کہا درزی جوڑے لے کر آئیں گے تو اب ہو گیا یہ کام, اس کو ہونا ہے, کیونکہ معصومہ کی زبان سے جملہ ادا ہو رہا ہے. اس لیے آپ ہیں صدیقہ طاہرہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, یہ بات میں نے کیوں عرض کیا ابھی خدمت میں, یہ ہے معصوم کونین کی ذات. اچھا, اب یہ بتائیے کہ جب یہ واقعہ پیش کیا گیا سامنے معصوم کونین کے, بہت ساری ہمارے روایتیں نہیں, ہمارے برادران کی روایتیں بھی گواہ ہیں. وہ جناب ام سلمہ سلام اللہ کی روایت بھی ہمارے اہل سنت برادران پیش کرتے ہیں, جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت بھی پیش کرتے ہیں رضی اللہ عنہم, اور جناب فضل ابن عباس کی روایت بھی پیش کرتے ہیں, اور بہت سارے راوی ہیں واقع کربلا کے. کب؟ حضور کے سامنے. حضور نے یہ بیان کیا, حضور نے ایسا کیا. یعنی یہ وہ ذکر ہے کہ جو حضور کے زمانے سے جس کی سنت جاری ہو گئی تھی. حضور ذکر کرتے تھے اور صحابہ کرام روتے تھے, گریہ فرماتے تھے. کبھی تفصیل سے ساری روایت پڑھتے کہ میرے پاس سب چیزیں محفوظ ہیں, ہمارے برادران کی کتابوں میں موجود ہیں. تو وہ روتے تھے, گریہ کرتے تھے. جب معصوم کونین کو بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ آپ گریہ کرے تھے گود میں لے کے حضور, تو آپ نے پوچھا تھا آپ رو کیوں نہیں؟ میرا بچہ آیا ہے دنیا میں. کہا کہ ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی. واقعہ مشہور ہے, اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, سبھی جانتے ہیں اس واقعے کو. تو آپ نے بتایا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا. اچھا اب ایک بات بتائیے, معصوم کونین مستجاب الدعا ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب اگر یہ دعا کر دے وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہمارے حق میں, جب امت کے حق میں قبول ہوگی تو اپنے حق میں دعا کرے. مقام فاطمہ یہاں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ فاطمہ ہے کون یہ پہچانو. جب آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے تو آپ دعا مانگ سکتی تھی نا, آپ دعا مانگتی کہ معبود یہ امتحان میں نہیں دے سکتی, اپنے بچوں کا امتحان میں نہیں دے سکتی. اب یہ بتائیے اگر وہ یہ دعا مانگ لیتی تو قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قبول ہوتی نا بھائی, قبول ہوتی. میں مثال دے دیتا ہوں. جناب ایوب علیہ السلام ایک حد تک گئے نا امتحانات کی, ایک مقام پہ آ کے خود ہی دعا مانگ لی, پروردگار بس اب میں امتحان نہیں دے سکتا اس سے آگے کا. پروردگار نے بھی بس کر دی, روک دیا امتحان کہ ٹھیک ہے آپ میرے صابر بندے ہیں, میں نے آپ کا امتحان ختم کر دیا. کوئی غلط بات تھوڑی کہ نہ ٹوکا اللہ نے جناب ایوب علیہ السلام. ٹھیک ہے میں یہاں تک دے سکتا تھا امتحان, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, میری زوجہ کو بازار میں جانا پڑ رہا ہے, بس اب میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے واپس کر دیتے ہیں, آپ یہاں تک کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جناب یونس علیہ السلام شکم ماہی میں دعا کی, معبود مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, معبود مجھے, میں تو ظلم کرنے والا ہوں اپنے نفس سے, تو پاک ذات ہے, مجھے نجات دلا اس سے. دعا سن لی, ختم کر دی مشکل مصیبت. ایسے کتنے انبیاء کی دعائیں ہیں اللہ نے قبول کری, ٹھیک ہے ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا. میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دختر رسول یہ دعا مانگتی تو پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی نا. یہ ہے مقام فاطمہ. نہیں مانگی دعا, کیوں؟ دعا مانگتی دعا پوری ہو جاتی. لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس دعا کے پورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین مکمل نہیں ہوگا, دین نہیں بچے گا. نتیجے کے طور پہ پھر ایک اور پیغمبر, پھر ایک اور کتاب, سب کچھ ہوگا. لہٰذا گریہ کیا, روئیں اپنے بچوں کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں کربلا بھی گئیں, شام بھی گئیں, سب کچھ کیا, لیکن بی بی نے کہیں بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ معبود میرے بچوں کا امتحان میں نہیں دے سکتی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے وہ امتحان جہاں مجھے کہنے دیجئے کہ بڑی بڑی ہستیوں کے قدم لڑکھڑا گئے, انبیاء کے قدم, پیغمبروں کے قدم. جناب نوح کا بیٹا گمراہ تھا, جانتے ہیں گمراہ تھا, جناب نوح بھی جانتے ہیں, لیکن جب لہروں کی زد میں آیا نا, باپ ہے نا, دل تڑپ اٹھا نا, دل تڑپ اٹھا, پکار اٹھے, معبود میرے بچے,
میرا بیٹا ہے بچہ. وہ تو تنبیہ کی پروردگار نے کی، لیسا انہو لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، اے نو انہو لیسا من اہلک، کہ تمہارے اہل بیت میں سے نہیں. کیا غضب کر رہے ہو؟ ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فوراً توبہ کی پروردگار اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرتا تو میں گیا تھا، تباہی کی طرف چلا گیا تھا. ہے نا ایسا؟ اب بتائیے، جس کا بیٹا حسین سا بیٹا ہو اور اس حسین کا بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، کتنے امتحان ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو کچھ بھی قیامت تک اولاد زہرا پہ ظلم ہوتا رہے گا، زہرا رو رہی ہے مسلسل ہر جگہ. وہ جو ہم کہتے ہیں نا، ایسے نہیں کہہ دیتے یہ جملہ کہ فرش ازا بچتا ہے تو معصوم کونین تشریف لے آتی ہے. یقین رکھو، یقین رکھو، جب خلوص سے فرش ازا بچھایا جاتا ہے، سب سے پہلے آنے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا. رو رہی ہے، اپنے بچوں کا ماتم کر رہی ہے. جسے چلیے بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ جب تجہیز و تکفین میں، تغسیل میں مشغول تھے نا مولا عارفان، تو جو چند لوگ گھر میں بیٹھے تھے نا، انہوں نے ایک فریاد سنی تھی مولا کی، چیخ سنی تھی، یاد رہ گئی. بعد میں پوچھا، مولا یہ آپ تجہیز و تکفین میں جب مشغول تھے تو آپ کی فریاد بلند ہوئی تھی، آپ کی چیخ بلند ہوئی. مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر بات ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا تو کتنی ہی پسلیاں زہرا کی ٹوٹ گئی تھی، مگر زہرا نے مجھ سے نہیں بتایا تھا. آپ سنتے ہیں نا کیا سن ہوگا معصوم کونین کا. 18 سال، 19 سال، 21 سال، 23 سال، جب سب سے زیادہ کسی نے لکھا تو 25 سال. مجھے بتائیے کہ فرض کر لیا جائے وہ 25 سال والی روایت کو دیکھ لیا جائے، اگرچہ کہ 18-19 سال سے زیادہ کا آپ کا سن مبارک نہ تھا، لیکن اگر 25 سال بھی مانے تو بتائیے کہ 25 سال کی خاتون ضعیفہ ہوتی ہے، بزرگ ہوتی ہے؟ کیا اس کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں؟ کیا اس کے سارے سر کے بال منہ مبارک سفید ہو جاتے ہیں؟ یہ کچھ لکھا ہے معصوم کونین کے بارے میں کہ 3 مہینے میں صرف 75 دن یا 95 دن، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانی، 75 دن یا 95 دن میں اس بی بی کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ عصا کے سہارے سے چلتی تھیں، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پہ جھریاں نمودار ہو گئی تھیں. کیوں؟ کس لیے؟ عزادارو یاد رکھو، یہی اسی مصائب پر تو بی بی نے کہا تھا، فرمایا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر مصیبتیں اس طرح ٹوٹ پڑی کہ اگر روشن دنوں پر یہ مصیبتیں پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. سنیے عزادارو، جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہے پہلو پر معصوم کونین کے، آپ کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ جس کی پسلی ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے وہ سیدھی قامت کے ساتھ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. معصومہ کی تو 1 سے زیادہ پسلیاں ٹوٹی تھی، نتیجے کے طور پہ آپ سے سیدھی قامت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بلکہ آپ ہمیشہ عصا کا سہارا لے کر، اور بس یہی وہ مصیبتوں کے پہاڑ تھے جن نے آپ کے منہ مبارک سفید کر دیے تھے. آپ تکلیف اور اذیت کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ جھریاں نمودار ہو گئی تھیں. عزاداران حسین، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا. وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں علی یہ جنازہ لے کر چلے. صرف چند احباب جن کے نام تاریخوں میں ایک ایک کا موجود ہے، ان کے ساتھ جب رات کی تاریکی میں جنازہ لے کر نکلے، کچھ قدم آگے گئے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ننھی سی زینب سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس اماں اماں پکارتی جنازے کے پیچھے پیچھے. اے میری ماں، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟
علی نے جنازہ رکھ دیا، واپس مڑے، بچی کو آغوش میں لیا، دوڑے گھر کی طرف، گھر میں داخل ہوئے، بچی کو اتارا، گلے سے لگا کے کہتے ہیں میری بچی، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، لیکن تیرے بابا کو گوارا نہیں کہ تو اس عالم میں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئے، میری بچی اب کبھی ایسا نہ کرنا کہ گھر سے اس طرح روتی ہوئی باہر نکل جانا۔ بس اے میرے مولا، یہیں پر تو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اپنے بیان کو کہ آپ نے اتنی احتیاط کی کہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کی بچی کے گریے کی آواز کوئی نہ سنے۔ آئیے 61 ہجری کا کوفہ، 61 ہجری کا شام، بازار کوفہ، بازار شام، بازار زندان کوفہ، زندان شام، کون سا مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں کا مجمع ہو اور ثانیہ زہرا سر نے اڑائے بلکہ بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیے جا رہی ہے۔ سارے مقامات طے کر لیے علی و فاطمہ کی بیٹی نے، لیکن جب دربار شام میں داخلے کی نوبت آئی، علی کی بیٹی نے انکار کر دیا کہ میں اس عالم میں اس دربار میں داخل نہیں ہوں گی، حالانکہ تمام منزلیں طے کر کے آئی ہے زینب۔ نہ معلوم کیا ماحول تھا اس دربار کا کہ علی کی بیٹی جانے پر تیار نہ تھی۔ پس شمر نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت، شمر کے تازیانوں کے وار، کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ سید سجاد آگے بڑھے، آگے زنجیروں کا لنگر سمیٹ کر آگے بڑھے، آئے پھوپھی کے پاس، فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ امتحان بھی دینا ہے، دربار میں جانا ہوگا۔ بڑی حسرت سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، فرماتی ہیں میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے، لیکن ابھی زینب سے نفرین کا حق کسی نے نہیں چھینا۔ بس ہاتھ تو پسے پشت بندھے تھے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، آواز دی ام کلثوم، رقیہ، ام رباب، ام لیلہ، سکینہ، بس اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، سب مل کر آمین کہنا۔ ثانیہ زہرا نے جو ہی چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، سامنے نو کے نیزہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئی، تڑپ اٹھی زینب۔ کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، تڑپ کر پوچھا ماں جائے یہ بعد شہادت ایسا کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے؟ نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہوا۔ اے میری بہن زینب، ساری محنت اکارت ہوئی جاتی ہے۔ زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ پس علی کی بیٹی نے سر جھکایا، زہرا کی بیٹی نے سر جھکایا۔ یاد آ گیا ہوگا وہ منظر کہ ہاں کبھی میں چھوٹی سی تھی، مجھے ماں کے ساتھ دربار میں جانا پڑا تھا، میری ماں اپنا حق لینے گئی تھی مگر امت نے اس کا حق اسے نہیں دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا ہر مریض کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اس وبا سے انسانیت کو رہائی عطا فرما دے۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے، مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر مومنین کے صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین
سن رہے مجالس میرے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، خاص طور پہ حسینی اکبر عباس رضوی جن کے نام پر یہ مجالس کا اور حسینی کا اجرا کیا گیا ہے، مرحوم سید اکبر عباس رضوی اور میرے ماموں جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب علی اللہ مقامہ، سب کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا، اٹھ کے دیکھو تو ذرا، اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیٹی کی غربت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ آپ آتے تھے جہاں روز سلامی کے لیے، آج اسی در کو جلا ڈالا جفاکاروں نے، کیوں مسلمانوں نے کی ایسی جسارت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ مجھ پہ ٹوٹی جو قیامت نہیں اس کی تمثیل، یہ چمکتے ہوئے دن رات میں ہوتے تبدیل، ان پہ پڑتی جو اگر میری مصیبت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ بس لیا ٹوٹی شکستہ ہوا پہلو میرا، کیا خطا تھی میرے بیٹے کی اسے کیوں مارا، کس طرح بھولوں میں محسن کی شہادت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ جب بھی بچھتا ہے کہیں فرش عزائے دارا، کرنے ماتم آتی ہے دعائے زہرا، نوح خانی سے مجھے ملتی ہے راحت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ ایسے ہی تاج بھی یہ دین ہے شہزادی کا، موت کے بعد بھی ایک پرنا مجھے چین ملا، دھوپ میں جلتی ہے اب تک میری تربت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا۔ اٹھ کے دیکھو تو ذرا، اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیٹی کی غربت بابا، بن گئی دشمن جان آپ کی امت بابا، بن گئی دشمن جان آپ